ہوتا ہے جس کا کام کیا ہے اس کو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جانا. اور وہ کیوں کر رہا ہے؟ جیلسی میں, حسد میں, کہ ان کے دادا کی وجہ سے میرے دادا کو جنت سے نکالا گیا تھا. یہ قبائلی جنگ ہے ہمارے اور جنات کے درمیان. بھائی قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے نا, اس کے نانا نے میرے نانا کو مارا تھا تو پوتا اس کے پوتے کو مارتا ہے جا کے. وہ میں سناتا ہوں نا واقعہ, ایک کراچی سے ایک آدمی وزیرستان چلا گیا قبائلی علاقوں میں, تو وہ پٹھان بھائی تھے. اس کو, یہ کسی کی قوم کی توہین نہیں ہے بھائی, اس کو توہین نہ سمجھا کریں. ہر بات ذرا ذرا بات کو لوگ توہین پر لے جاتے ہیں. تو وہ جو تھا نا قبائلی علاقے کا آزاد خیال پٹھان ہوتے ہیں, وہ لے جا کے اس کو کراچی والے کو گھما پھرا رہا ہے. تو کہہ رہے کہ یار یہ ذرا لمبے راستے سے ہم گھوم کے جائیں گے, یہ شارٹ کٹ راستے سے نہیں جائیں گے. جانا اس پہاڑی تک ہے مگر وہ گھوم کے جا رہے ہیں. تو اس کراچی والے نے بولا یار یہ اتنا لمبے سے کیوں گھوم کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ والا جو راستہ ہے نا اس پہ ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے, وہ اس سے ہماری دشمنی ہے تو وہ تمہیں بھی مار دے گا. تو یہ بولتا بھائی مجھے کیوں مارے گا, میری تھوڑی دشمنی ہے. کہے گا اصل میں وہ دشمنی ہے تو وہ مہمان کو بھی نہیں چھوڑتے ہم لوگ. جب ہماری دشمنی ہوتی ہے نا کسی سے تو بندہ مل جائے تو بندے کو مار دیتے ہیں, بندہ نہ ملے تو اس کا کوئی بھی مل جائے اس کو مار دو, تو وہ ہمارے مہمان کو مار دے گا. اب یہ بیچارہ گھبرانے لگا, یار یہ کیا مذاق ہے, میری دشمنی ہے نہیں میں ان کے چکر میں. تو اس نے کہا گھبراؤ نہیں, اگر اس نے ہمارا ایک مہمان مارا ہم اس کے 10 مہمان مارے گا. گھبراؤ نہیں, اگر اس نے ہمارا ایک مہمان مارا, جواب کو گھبراؤ نہیں, ہم اس کے کتنے مہمان مارے گا؟ 10 مہمان مارے گا. وہ کہہ رہے میں تو مر گیا نا, تو اس کے 10 مارے یا 20 مارے. وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے انتقام لے لیا, اس پہ خوش ہوتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی تو مر تو بھی گیا نا. تو جنات جو تھے نا, جنات, ان کی بھی قبائلی جنگ چھڑ رہی ہے. اصل میں تو ان کا دادا تھا شیطان, ہمارے دادا کون تھے؟ آدم علیہ السلام. تو جو شیطان ہے نا اس کے بچے جتنے ہیں ان کے دل میں جیلسی ہے, حسد ہے, کہ انسانوں کے دادا کی وجہ سے اللہ نے ہمارے دادا کو دربار سے نکالا, لہذا ہم اس انسان کی نسل کو جنت میں جانے نہیں دیں گے. یہ خوب سمجھیں, بہت اہم باتیں کر رہا ہوں, یہ روحانی علاج والوں کی حقیقت سمجھ میں آئے گی آپ کے. ہم اس انسان کو جنت میں جانے, بولو بھائی, نہیں دیں گے. یہ چیز ان کی نسل میں ٹرانسفر ہو رہی ہے. ہاں ان میں بعض اچھے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ کافروں کے گھر میں بعض دفعہ مسلمان بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو بعض جنات ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ عقل دے دیتے ہیں, وہ اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں, وہ اچھے بھی بن جاتے ہیں. لیکن اتنے اچھے نہیں بنتے کہ آپ کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیں, یہ بھی ذہن میں رکھیں. کیونکہ یہ روحانی علاج والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جنات سے کام لے کر آپ کا کام بنا دیں گے, تو جن کام بناتا کبھی نہیں ہے. اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ نقصان پہنچانا چھوڑ دیں, جن اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ آپ کو فائدہ پہنچانا شروع کر دے. سمجھ رہے ہو, کیونکہ ایک چیز اس کی نیچر میں نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہ جو آپ نے جنگلی بھینسا دیکھا ہوگا, یہ جو بلف کہتے ہیں نا, اس کو فائٹنگ ہوتی ہے, اس کو آپ گراؤنڈ میں لا کے چھوڑیں, اس کا کام ہے ٹکر مارنا. جیسے ہی چھوڑیں گے وہی مقابلہ شروع کر دے گا. تو جنات کی فطرت بھی ایسی ہوتی ہے, اور ان کی نسل میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے کہ اس انسان کو ہم نے جنت سے نکالنا ہے. اب ہوتا کیا تھا کہ جنات انسان کو گمراہ کرنے کے لیے سوچتے رہتے ہیں, کہاں سے, مقصد ان کا صرف اور صرف کیا ہے؟ انسان کو جہنم کی آگ میں دھکیلنا کسی بھی ذریعے سے. اب اس کا بہترین ذریعہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ سے ہٹا کے انسانوں پہ لگا دیا جائے. ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو کس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں؟ اللہ کے سامنے. میں اللہ تو کر سکتا ہے, حاجت روا تو ہے, مشکل کشا تو ہے. جو نبی نے طریقہ بتایا, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے کس سے دعا مانگو؟ بولو بھائی, اللہ سے. کوئی بھی کام